ڈرامہ سنگ ماہ کی آخری قسط، جرگے میں خواتین کی آمد اور خودکشی کے سین پر بحث۔ نازش ظفر کے مطابق، کیا آپ نے کبھی کوئی گالی سنی ہے جس میں عورت کا تذکرہ کسی حوالے سے نہ ہو؟ اور کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ خواتین جرگوں میں موجود ہوں اور فیصلوں میں شامل ہوں؟ ان جرگوں میں جہاں ان کی بات ہوتی ہے لیکن وہ خود نظر نہیں آتی، جب گالی میں عورت شامل ہے تو فیصلوں میں کیوں نہیں؟ پاکستان میں ٹی وی اسکرین پر ایسا منظر یا ڈائلاگ نظر آئے تو وہ ضرور چونکا دیتا ہے۔ اس ڈرامے کی آخری قسط کے اختتام سے پہلے اس منظر اور اس ڈائلاگ نے وہ رنگ جما دیا تھا جو اس کاوش کا حاصل غزل بنا۔ مشران یعنی قبائلی بزرگ کا ایک جرگہ کھلے میدان میں قتل کی ایک واردات کا فیصلہ سنانے بیٹھا ہے۔ دور سے دیکھو تو گھنی مونچھ، داڑھی، ٹوپی، امامے اور پگڑی کا ایک اکٹھ ہے، اور ایسے میں ٹیلے کے پیچھے سے زرغونہ چلی آتی ہے، ان کے پیچھے شہرزاد، اس کے پیچھے گلمینا اور پھر کچھ عورتیں، اور ان کی چادروں کو چار دیواری سے باہر دیکھ کر پگڑی والوں کے رنگ اڑتے ہیں، داڑیاں کپ کپاتی ہیں اور امامے لڑکھڑاتے ہیں۔ بمشکل ایک مشر منمناتا ہے کہ یہ پول کہاں سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد جرگے میں مقتول کا وارث مردانہ للکار بحال کرنے میں کامیاب ہو کر کہتا ہے، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ اور اپنے مردوں کو بھیجو۔ مردوں کی محفل میں عورتوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ مگر مردوں کی گالیوں میں تو ہوتا ہے۔ شہرزاد کا یہ جواب جرگے میں موجود مردوں کے علاوہ پاکستانی ڈرامے کے ان ناظرین کے لیے بھی ہے جنہیں شکوہ ہے کہ ڈراموں میں عورتوں کو روتا دھوتا دکھانا اور ساس بہو کے گھریلو جھگڑوں کی کہانیوں نے انہیں اسکرین سے دور کر دیا ہے۔ کیا سنگ ماہ مردوں کی کہانی تھی؟ پہلی نظر میں دیکھا جائے تو یہ ڈرامہ مردوں کا ہے۔ باروب حاجی مرجان اپنے خاندان کے ہی نہیں بلکہ اپنے علاقے کے لوگوں کے بھی بزرگ ہیں۔ ہلمند اور حکمت ان کے دو بیٹے ہیں۔ سگا بیٹا حکمت ویسا ہی عاشق صادق ہے جیسا مرد کو ہونا چاہیے۔ سوتیلا بیٹا ہلمند اپنے سگے باپ کے قتل پر انتقام کے لیے ایسے ہی بےتاب ہے جیسے مرد کو ہونا چاہیے۔ مستان سنگھ اپنی محبوبہ کی آن بچاتے ہوئے قتل کر چکا ہے اور کسی مرد کی طرح اس کا اعتراف کر کے اپنے حصے کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اس سزا کے دوران اپنی منہ بولی بیٹی کی عزت کی حفاظت میں غیرت کھا کر ایک اور قتل کی کوشش بھی کر چکا ہے۔ اور پھر مشران ہیں، حلیے سے لے کر شریعت تک کے نقطوں کے بیان تک وہ انسان سے زیادہ مرد ہیں۔ لیکن ڈرامے میں کرداروں کی پرتیں کھلتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے مرد کاٹ کے الو نکلے، اور عورتوں نے جب بھی فیصلے ہاتھ میں لیے زندگی کا پلاٹ آگے بڑھا۔ حاجی مرجان کی بیوی اپنے پہلے شوہر کو خود پر غضب کرنے کے جرم میں اس سے زہر دے کر مار چکی ہیں اور حاجی سے شادی کا حق استعمال کرنے میں کامیاب ہے۔ ہلمند شیکسپیئر کے جذباتی انتقام کی آگ میں پاگل اور دھوکہ کھائے ہوئے ہیرو کی طرح حاجی کو باپ کا قاتل سمجھتا ہے۔ فریب سے نکلنے کی سمجھ بوجھ اس کے پاس نہیں۔ عقلمند تو شہرزاد ہے جو استحصال کرنے والے خاندان اور بچپن سے جنسی زیادتی کرنے والے کزن کو منہ توڑ جواب دینے کے ساتھ ہلمند سے محبت کے اعتراف کی جرأت بھی رکھتی ہے۔ حکمت سے اسی طرح خالی ہے جیسے وہ سارے مرد عاشق جو باتیں چاند توڑ لانے کی کرتے ہیں لیکن امی نہیں مان رہی کہ گتھی سلجھانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ کسی چٹان کی طرح جمی ہوئی اس کی محبوبہ گلمینا کے سامنے وہ ایک ہڑبڑایا ہوا بچہ لگتا ہے۔ مستان سنگھ اپنی بے صبری میں دوہرا قتل کرنے پر آمادہ ہے، لیکن اس کی منگیتر ہرشالی صبر کے ساتھ لڑکپن، جوانی اور پھر بڑھاپا اس مرد کے انتظار میں کاٹ سکتی ہے جو اسے ایک قسم کی سے باندھ کر گیا لیکن اسے اپنا نہیں سکتا، مجبور ہے۔ اور پھر زرغونہ ہے مہا عورت جس نے مستان سنگھ کے ہاتھوں خاوند کے قتل کے بعد جرگے میں کھڑے ہو کر فیصلہ کروایا، کھیتی اور ترکہ سنبھالا اور پھر اپنی بیٹی سمیت ان تمام عورتوں کے لیے کھڑی ہو گئی جو غگ کا نشانہ بنی۔ وہ قبائلی رسم جس کے تحت مرد ایک ہوائی فائر کر کے کسی بھی عورت پر ملکیت کا اعلان کر سکتا ہے، اور پھر وہ قبر کی تو ہو سکتی ہے لیکن کسی اور مرد کی نہیں ہو سکتی۔ کہانی اور کردار لسپیران کے فرضی علاقے سے دکھائی گئے ہیں اور کردار لب و لہجہ رسومات پشتون قبائل سے مماثلت رکھتے ہیں، لیکن اس ڈرامے کے مصنف کے بقول کہانی کی بنت کسی علاقے سے مخصوص نہیں۔ پاکستان میں سوشل میڈیا پر سنگ ماہ تب سے ٹرینڈ کا حصہ بنا جب گلوکار عاطف اسلم کی کاسٹ میں شامل ہونے کی خبر آئی۔ عاطف کا کردار جذباتی اور باغی ہلمند باپ کی قبر پر کسی مرید کی طرح موجود رہتا ہے۔ اس کے مکالمے شیکسپیئر کے ہیرو کی طرز پر نظمیاں ہیں جو اردو ٹی وی ڈرامے میں ایک نیا تجربہ ہے۔ عاطف اسلم کے فینز نے انڈیا سے بھی اس ڈرامے کو ان کی خاطر دیکھا اور پسند کیا۔ اس کے بعد غگ کی رسم پر سوشل میڈیا پر بات ہوئی۔ زرغونہ کی چادر چپل بھی زیر بحث رہی۔ روایت کے مطابق یہ سوابی کے علاقے میں خواتین کی مخصوص چادر ہے جس پر لال دیروں کا پرنٹ خون کے ان دھبوں کی یاد قائم رکھنے کے لیے جو ان کے شہید مردوں کی نشانی ہے۔ یوٹیوب پر ڈرامے کی ہر قسط کے کامنٹس میں صارفین نے یہ ضرور کہا کہ یہ ڈرامہ ہٹ
हट कर है, इसलिए कि इसमें सास बहू नंद जेठानी किचन से ड्राइंग रूम तक साजिशें नहीं कर रही, तख्त पर बैठकर सब्जी काटने वाली कोई दादी नानी नहीं, औरत किसी दूसरी औरत से शौहर को महफूज करने के लिए अमलियात नहीं कर रही, न कॉलेज की कोई लड़की है जो बगल में किताब और आंख में शादी का ख्वाब से जाकर बैठी है। लस्पीरान की दुनिया एक अलग दुनिया है, यहाँ कहानी का तजस्सुस पहले से आखिरी किस्त तक बरकरार रहा, क्योंकि किरदार वो सब नहीं कर रहे जो हम स्क्रीन पर देखने के आदी हैं, इसलिए हर मोड़ हमें चमका देता है। यहाँ किरदारों की तकसीम भी हीरो और विलन के रूप में नहीं की गई, ब्लैक एंड व्हाइट के बजाय हर किरदार ग्रे है। ऐसे ही ग्रे कैरेक्टर हाजी मरजान और उनकी बीवी जरसांगा है। नौजवान जरसांगा ने खुद पर गग करने वाले शौहर को हाजी मरजान के साथ मिलकर जहर देकर मारा। ये राज उनके बुढ़ापे में जाकर खुला। राज खुलने के बाद वो सजा से बच गए। ऐन उस वक्त जब नाजरीन तवक्को कर रहे थे कि अब वो अपने बेटों हिलमंद और हिकमत के साथ हंसी खुशी रहने लगेंगे, एक मंजर में वो दोनों एक साथ ऐसे नजर आए कि जरसांगा कुर्सी पर बेहिस्सो हरकत पड़ी हैं और हाजी मरजान उनकी गोद में सर रखे मौत की नींद सो चुकी हैं। उनके पास बड़ी बच्ची कुची अफीम इस बात का पता दे रही है कि दोनों ने खुद इस निस्बतन आसान मौत का इंतखाब किया। सोशल मीडिया पर कुछ सार्फिन का कहना है कि दिखाना कि खुदकुशी के जरिए एहसास से जुर्म से निजात पाई जाए दुरुस्त नहीं, जबकि ड्रामे के राइटर मुस्तफ़ा फरीदी ने BBC से इस बारे में बात करते हुए कहा कि हाजी मरजान का अंजाम उनके किरदार को देखते हुए मंतकी है। वो बुनियादी तौर पर एक बुज़दिल शख्स है, जहर देकर किसी का कत्ल करने में शामिल हुआ। अगर ये कदम बीवी जरसांगा की मोहब्बत में भी था तो ललकार कर रद्द करने वाले उस मर्द के खिलाफ खड़े होने की जुर्रत उसमें नहीं थी। इस कत्ल के इतराफ़ की जुर्रत भी उसने नहीं की, जरसांगा ने की। जिरगे के सामना करने पर भी आमादा न हुआ और बेटे हिकमत को भेजा और फिर आखिर में एक बुज़दिल ही की तरह उसने एक आसान मौत का इंतखाब कर लिया। उनके मुताबिक यही इसका कर्मा था। बहरहाल सार्फिन इस खुदकुशी से इतना नाराज नहीं जिस कदर नाराजगी की धमकी उन्होंने आतिफ असलम का किरदार मारने की सूरत में दे रखी है। उन्हें हिलमंद को जिंदा सलामत देकर खुशी हुई। इस बात की खुशी भी हुई कि आखिरी किस्त में ही सही हिलमंद जागा तो सही। नौमान एजाज, सानिया सईद, उमैर राना और सुमिया मुमताज़ जैसे कदावर फनकारों के अलावा ड्रामे के तमाम सपोर्टिंग किरदार अदा करने वाले फनकारों ने भी साबित किया कि किरदार तख्लीक करने में मेहनत की गई है और अदाकार इसकी परतों को समझकर अपना ले तो हर सीन अपने अंदर जानदार बन जाता है। संगे माह 3 ड्रामों के एक सिलसिले का हिस्सा है जिसमें संगे मरमर भी बेहद कामयाब रहा। हम TV से चलने वाली सीरीज में संगे स्याह के नाम से तीसरा ड्रामा भी बनाया जाएगा। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।